بسم اللہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو بہترین تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کو بھی آمین یا رب العالمین۔ سلمان بیگ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان صاحب، یہ میں نے آپ کو ایک حدیث کا کلپ بھیجا ہے، ایک تصویر جی، اور اس حدیث کی ذرا مجھے وہ چاہیے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، حدیث صحیحہ میں موجود ہے یہ، کیونکہ میں تھوڑا سا اس پہ غور کر رہا تھا، کچھ اس کی وہ بھی دیکھ رہا تھا، تو یہ جھوٹ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، مطلب جھوٹ پر لعنت ہے۔ تو کس طرح سے جھوٹ جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے حلال کاموں میں، جب جھوٹ ہے ہی حرام چیز اور جھوٹ کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، صحیح بات ہے، اور اس کو لعنت فرمائی گئی ہے، تو پھر یہ کیسا حلال ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں یہ حدیث صحیح ہے؟ ذرا مجھے میری تصحیح کر دیں تاکہ میں بھی آئندہ اس کو ذرا سا صحیح طریقے سے کوٹ کر سکوں، لوگوں کو بتا سکوں، اس پہ صحیح سے عمل کر سکوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پر سبسکرپشن یا سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور پہلی مرتبہ اگر آپ تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ سبسکرپشن بٹن دبانے کے بعد بیل آئیکن بھی دبائیے اور آل نوٹیفیکیشن ضرور لاؤ کیجئے، کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے کہ 75% لوگ ہمارے چینل کو دیکھنے والے ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں، اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کر سکتے ہیں آپ۔ آج کا سوال جو کراچی سے بھائی نے پوچھا ہے، سلمان بیگ غالباً نام ہے، کہتے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے اور حلال ہے۔ 1، آدمی اپنی بیوی سے جب بات کرے تاکہ اس کو راضی کرے، 2، جنگ میں جھوٹ بولنا، اور 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 1939 نقل کی گئی ہے۔ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ 3 جو حالات ہیں ان حالات میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کی کیا صداقت ہے؟ اس کو کیسے ہم تطبیق اس پر کیسے کریں گے، اور ان آیات کو اور قرآن کریم کی ان آیات کو اور قرآن کریم ان حدیث کو کس طریقے سے سمجھیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ جو حدیث ہے شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی پوچھا جا رہا ہے، وہ اختصار سے پیش کروں گا۔ کب جھوٹ بولنا کب جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے حالات ہیں، 3 ایسے مواقع ہیں جن پر جھوٹ بولنا جائز قرار دیا ہے۔ الحرب، جیسے کہ آپ نے سنا جب جنگ ہو رہی ہو، تو یہاں ایسی صورت میں جو 3 حالات پیش کیے گئے ہیں، شیخ بھی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں یہی حکم دیا ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے اور وہ جو تطبیق ہم اس عمل پر کریں گے، تو 3 مقام پر جھوٹ بولنے کی رخصت احادیث میں آئی ہے۔ ترمذی ابو داؤد کی درج ذیل حدیث ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنا حلال نہیں۔ خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، اور جنگ میں جھوٹ اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اس حدیث کو سنن ترمذی حدیث نمبر 1939 پر، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4921 پر، اور علامہ البانی نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح حدیث نقل کیا ہے، اور صحیح مسلم میں ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص لوگوں کے مابین صلح کرانے کے لیے خیر کی بات کہے اور اچھی بات نقل کرے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اسے مسلم نے نقل کیا ہے 2065 پہ۔ ابن شہاب یہ کہتے ہیں
لوگ جسے جھوٹ کہتے ہیں میں نے انہیں 3 جگہوں پر بولنے کی رخصت دی گئی ہے، جنگ میں اور لوگوں کے مابین صلح کرانے کے لیے، اور آدمی کا اپنی بیوی اور بیوی کا اپنے خاوند سے بات چیت کرنے میں۔ خاوند اور بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنے سے مقصود یہ ہے کہ آپس میں محبت اور مودت اور دائمی الفت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، تاکہ خاندان کا شیرازہ نہ بکھرے، تو شیرازے کو منتشر نہ ہو، اس لیے جھوٹ بولنا بیوی سے بھی جائز ہے۔ مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم تو میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ اب اگر آپ جھوٹ ہی اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ویسے قیمتی ہوتی ہیں بیویاں، اللہ انہیں سلامت رکھے، میری بیوی بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت اور عافیت سے رکھے اور ان میں اضافہ فرمائے بیویوں میں۔ یا پھر کہتا ہو کہ میرے لیے تو تجھ سے زیادہ کوئی اور پیارا نہیں، یا پھر یہ کہے کہ میرے لیے تو تم ہی سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آپ یاد کر لیجئے کہ بیوی کو جھوٹے سے بھی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت ہو تم۔ اب یہ کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں یہ جھوٹ بولنے میں، لیکن جو شک اور شبہ ہے وہ میں آپ کو دور کرنا چاہوں گا۔ امام بغوی یہ کہتے ہیں کہ ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امور میں بعض اوقات انسان کو زیادہ بات کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور سلامتی حاصل کرنے اور ضرر اور نقصان کو دور کرتے ہوئے سچائی اور صدق سے تجاوز کرنا پڑتا ہے۔ بعض حالات میں تھوڑے اور قلیل سے فسادات کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان سے اصلاح کی امید ہوتی ہے، چنانچہ 2 اشخاص کے مابین صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یعنی ایک شخص کی جانب سے دوسرے شخص کے ساتھ اس کے سامنے اچھی بات کہہ دے کہ بھائی وہ تو بہت تعریف کرتا ہے آپ کے احسانات ہیں اس کے اوپر، وہ بتاتا ہے آپ کے بارے میں۔ دوستوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے نا تو اس طریقے کے الفاظ ایک دوسرے سے کہے جا سکتے ہیں اور اچھی بات پہنچانا جائز ہے۔ اس نے یہ بات آپ کے بارے میں کہی ہے، یہ میں نے اس سے سنا ہے، اس طرح کی باتیں کہنی چاہیے۔ اور جنگ میں جھوٹ بولنا کہ وہ اپنی جانب سے قوت اور اس کا قوت کا مظاہرہ کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو امام شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ اسی طرح خاوند کا اپنی بیوی اور بیوی کا اپنے خاوند سے بات چیت کرنا جس میں محبت اور الفت اور مودت پیدا ہوتی ہو، مصلحت میں سے ہے۔ مثلا وہ بیوی سے کہے کہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، تو آپ بھی اپنی بیویوں سے یا بیوی اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہیں، جھوٹ ہی صحیح کہہ دیجئے کہ آپ بہت پیارے ہیں۔ اب جو سوال کا اہم ترین حصہ ہے اس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کہ کیونکہ بھائی کو وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، آل عمران آیت نمبر 61۔ اب دوسری طرف ہمیں یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بول لیں تو اس میں تطبیق کس طریقے سے کی جائے گی۔ تو یہاں شیخ نے جواب دیا، اما بالنسبہ لعنت اللہ لمن کذب فإن المراد به ما، جو اس سے مراد جو اس کی اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَلِذَلِكَ المراد الكذب على اللہ بأنه له صاحبا۔ تو یہاں ان لوگوں پر کذب، ان لوگوں پر لعنت ہے جو کہ اللہ کے دین سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو منحرف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، تو اللہ کے دین سے، اللہ کی راہ سے جو لوگ آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں تو
تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نازل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. تو اس طرح کی آیات قرآن کریم میں آپ کو بھی مل جائیں گی. بہت سارے یہ واقعات ہیں جہاں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کذب سے، اس جھوٹ سے مراد یا اس لعنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، جو اسلام کے سمجھنے میں آپ کی اڑچن پیدا کرتے ہیں. الا یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں چلنے پر آپ کے آڑے آتے ہیں اور یہ کفار ہیں. وَلِذَلِكَ الْمُرَادُ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ بِأَنَّ لَهُ صَاحِبًا وَشَرِيكًا. تو ان لوگوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کا شریک بھی بنایا ہوا ہے، غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور الکذب بالکفر وَلِذَلِكَ الْكَافِرُونَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ الکافرون ہم الکاذبون، جو کافر ہیں وہی جھوٹے ہیں اور انہی پر دراصل اللہ کی لعنت ہے. فاللعنة للكاذبين مبينا على هذا الوجه. تو اس طریقے سے یہ جو لعنت بھیجی گئی ہے یہ کفار پر بھیجی گئی ہے جو کہ دین پر چلنے سے آپ کو روکتے ہیں. اما انسان، اگر ایک انسان غلطی کرتا ہے اور وہ جھوٹ بول لیتا ہے اور پھر آدمی اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے جھوٹ، تم تو جھوٹے ہو، تم پر جھوٹو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو هذا لا يجوز کہ بھی کسی بھی مسلمان کو یہ کہنا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو یہ جائز نہیں ہے. یہ تو صرف کفار کے لیے ہے. اور سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے بھی یہی پوچھا گیا کہ کیا مسلمان دوسرے مسلمان کو وہ کہہ سکتا ہے، لعنت دے سکتا ہے؟ تو یہاں متعدد احادیث بیان کری فتاوی لجنۃ الدائمہ والافتاء، اور انہوں نے امام احمد کی وہ نقل کہ مومن تانا دینے والا نہیں، لعنت کرنے والا نہیں، فحش گوئی کرنے والا نہیں، اور نہ بیہودہ بکنے والا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اپنے قول کا مصداق بنے گا، اور جو کسی چیز سے خودکشی کر لے تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا. اور انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی ملکیت سے خارج چیزوں کی منت مانے، اور کسی مسلمان کو لعن طعن کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر عمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت، اللہ کے غضب اور جہنم سے آپس میں لعنت مت بھیجا کرو. اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کا بکثرت لعن طعن کرنے والا ہونا مناسب نہیں ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رحمت سے اسے محرومی کر رہے ہیں. تو شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، اور جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے جس کے ممبر ہیں بکر ابن عبداللہ ابو زید، صالح بن فوزان، عبدالعزیز آل شیخ، اور صدر ہیں عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ کی کسی مخلوق پر، صرف مسلمان ہی نہیں کسی بھی مخلوق پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو. اسی طرح کسی متعین باحیات شخص کو اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، صحیح قول کے مطابق لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کس پر کرے گا. اور اگر کوئی شخص اپنے ایسے شخص کو لعنت کرتا ہے جو لعنت کا مستحق نہیں ہے تو اس کا
کفارہ یہی ہے کہ سچی توبہ کرے اور اس پر عمل کرے اور اس پر عمل نہ کرنے کا اعادہ کرنے کا عزم کرے، نیز کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار اور استغفار کرے، اور اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو بھلی بات اور اخلاق حسنہ کا عادی بنائے اور لعنت اور گالی گلوچ سے دور رہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے عزیز کہ یہ جو آیت ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کفار کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین پر عمل کرنے پر اڑچن پیدا کرتے ہوں، اللہ کے دشمن ہوں، دین اسلام کے دشمن ہوں۔ البتہ کسی بھی مسلمان کو، نہ تو مسلمان کو لعنت بھیجنی چاہیے اور نہ ہی کسی جانور پر لعنت بھیجنی چاہیے، نہ ہی کسی کافر پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ لعنت ہو آپ پر؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں آپ، تو رحمت سے کسی کو دور نہ کریں۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کافروں کو پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ کافروں پر رحمت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اخلاق سے نواز دے گا، وہ آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور آپ کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوئی اس تفصیل سے آپ کی خدمت میں جو میں نے یہ پیش کیا ہے۔ طویل تو ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت قیمتی نصیحتیں آپ کی خدمت میں نے جمع کر دی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون